نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو چند گزارشات ہیں وہ اس پس منظر میں کہ جو سیالکوٹ کے اندر واقعہ ایک پیش آیا، ایک سری لنکن شہری کو جو ایک پرائیویٹ فیکٹری کا جنرل مینیجر تھا، اس کو جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور بدقسمتی سے مذہب کے نام پر قتل کیا گیا، جس سے نہ صرف ریاست پاکستان کی بدنامی ہوئی، اسلام کی بنیاد بدنامی ہوئی، مسلمانوں کی بدنامی ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اور مسلمانوں کے اور اسلام کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج پورے ملک کے اندر علماء اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر تو مذہبی رواداری کا دین ہے، امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اب اگر بدقسمتی سے لوگ اس دین کو اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس میں اسلام کا نہیں، ان لوگوں کا قصور ہے۔ اب اس واقعے کو دیکھیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کیسے تعلق جوڑا جا سکتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو اس واقعے کا ہے قرآن و سنت اور سیرت کی بنیادی تعلیمات کی معاذ اللہ دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ کس طرح اسلام کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی۔ میں اس واقعے کے حوالے سے جو صریحاً قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب دیکھیں، سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 6 ہے کہ کوئی بھی واقعہ کوئی معاملہ ہو تو اہل ایمان کا فریضہ کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ اس کی تحقیق کریں، اس واقعے کی، اس معاملے کی جانچ کریں، تحقیق کریں، پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس کی پوری چھان پھٹک کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر تم جہالت کی وجہ سے جا پڑو، اور فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب تم پر حقیقت حال کھلے تو تم پچھتانے لگو کہ یہ کیوں کر دیا۔ اب دیکھیں، اب یہ واقعہ جو ہے، جو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے بعد میں آئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہ تفصیلات تو اس سے بالکل مختلف ہے جس کو بنیاد بنا کے اس کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ یہ کون سے مسلمان ہیں کہ کسی انسان کی جان لینے سے پہلے اس طرح کا آخری قدم اٹھانے سے پہلے یہ بھی تکلیف گوارا نہیں کی گئی کہ واقعے کی تحقیق تو کر لی جائے کہ واقعہ ہے کیا، اصل مسئلہ کیا ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات کو اپنے ذاتی اور شخصی فوائد کے لیے استعمال کرنا، یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے۔ جو لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کو استعمال کر کے اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، یہی منافقین کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 83 ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافقین، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن سے یا خوف سے متعلق تو ہر طرف اس کو شائع کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں تجزیہ کرنے سے پہلے۔ اگر امن ہے ان کی فیور میں ہے، اگر خوف ہے پھیلانا ان کی فیور میں ہے تو اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس واقعے کو، اس خبر کو اللہ کے رسول کی طرف اور جو ان کے اولو الامر ہیں، حکمران ہیں، جو ان کا دانشمند طبقہ ہے، اگر ان کی طرف یہ خبر لے کر جاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو لوگ ان میں سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ اس واقعے، اس خبر کی حقیقت تک پہنچ جاتے، اور ان لوگوں کو موقع نہ ملتا اس سے غلط استدلال کا۔ اب استدلال کیا ہے؟ بس ایک خبر ملی ہے، بغیر تحقیق کے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ جس طرح کہ آپ اس پورے واقعے کو دیکھیں کہ کس طرح جس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے اس کو نظر انداز کر کے اسلام کا نام لے کے اپنے ذاتی مقاصد، کہ پتہ یہ چلا کہ بعض لوگوں کے ساتھ اس نے سختی کی، کام نہیں کر رہے، کہ یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مفت خوری کر رہے ہیں تو ان کو نوکری سے فارغ کیا۔ تو لوگوں کی ذاتی گرج ہے، ذاتی مسائل ہیں ان کے۔ اب اپنی ذاتی نالائکیوں کو تو وہ کسی طرح جسٹیفائی کر نہیں سکتے، اب اس کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ مذہب کا نام لے کر اپنے مقصد کو حاصل کرو۔ یہ طریقہ کن لوگوں کا ہے؟ منافقین کا طریقہ ہے، کہ جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر جو بڑی خوفناک ہے اور جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے، اسلام ایسی تربیت ہی نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی جرم کسی سے سرزد ہو جائے تو اسلام کی اپروچ کیا ہے، اسلام تقاضا کیا کرتا ہے؟ اسلام یہ حق کس کو دیتا ہے کہ وہ سزا نافذ کون کرے گا؟ کیا عام لوگوں کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے خود ہی منصف بنے، خود ہی مدعی بنے، خود ہی شہادت دے اور خود ہی فیصلہ کر دے اور خود ہی نافذ کر دے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نام اسلام کا لے رہے ہیں اور بدنام پاکستان اور اسلام کو کر رہے ہیں۔ یہ چیز صریحاً اسلام کے آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ ریاستی قانون اور اسلامی قانون کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہو تو اس پر سزا نافذ کرنے کا اختیار حکومت اور ریاست کو ہوگا۔ یہ جو اطاعت امیر کا حکم ہے کہ خدا نخواستہ اگر ریاست کے سربراہ، ارباب بست و کشاد اگر وہ فاسق بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، ذاتی حوالے سے ان میں بہت ساری خرابیاں بھی ہوں، تو تب بھی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر تم اس کو ہٹا نہیں سکتے، خطرہ یہ ہے کہ اس کوشش میں انتشار پھیلے گا، اس کوشش میں قتل و غارت ہوگی، تو پھر تم صبر سے کام لو، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہو، بات کرتے رہو، لیکن یہ ہے کہ سماجی معاشرتی نظم کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنا حصہ اس میں ڈال دیں، بات بھی کر دیں، لکھ بھی دیں، آواز بلند بھی کریں، لیکن آخری درجے میں جا کے ریاست کے نظم کو چیلنج نہ کریں۔ یہ علماء نے کیوں فتویٰ دیا کہ یہ پاکستانی طالبان، ایک ہے نا افغانی طالبان، ایک ہے پاکستانی طالبان، TTP، تحریک
طالبان پاکستان، تو یہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ہمارے علماء نے کیوں دہشت گرد قرار دیا ہے؟ مقاصد ان کے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر اسلامی نظام ہونا چاہیے، عدالتیں اسلام کے مطابق کام کرنی چاہیے، تو بڑے اچھے مقاصد ہیں، تو پھر ان کو کیوں دہشت گرد قرار دیا گیا؟ یہ ریاست پاکستان نے ان کو دہشت گرد صرف قرار نہیں دیا، علماء نے، مذہبی قیادت نے متفقہ طور پر اس کو دہشت گرد قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مقصد کے لیے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ کیا ہے کہ معصوم لوگوں کی جان لینا، اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے تک تو وہ آگ کم پہنچی ہے، آپ ذرا کے پی کے میں جائیں، بلوچستان میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ لاہور میں چند دھماکے ہوئے تھے تو ہر طرف تباہی پھیلی تھی اور تھرتھلی مچ گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا جس سے خون ریزی ہو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اگر حکمران غلط ہیں تو آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، بات کریں، لکھیں، ان کے خلاف بولیں، لیکن اس کی سزا پورے معاشرے کو نہ دیں، سوسائٹی کو نہ دیں، اسلام کو نہ دیں اس کی سزا۔ صبر سے کام لیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ وقت آ گیا ہے تو اپنا اختیار استعمال کریں، جس طرح کہ آپ ووٹ کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، کوئی اور شکل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے جس کو اسلام کا نام لیتے ہوئے اختیار کیا گیا۔ چوتھی چیز کہ یہ جو سیالکوٹ کے اندر واقعہ ہوا، چوتھا پہلو جو بالکل اسلام کے خلاف آپ کو اس واقعے کے اندر نظر آئے گا، اسلام کے نام پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جاہل، منکر اور گستاخ میں فرق کرنا ہے۔ جاہل آدمی کی وہ سزا نہیں ہے، منکر کی وہ سزا نہیں ہے، گستاخ کی اور سزا ہے، جاہل اور منکر کی اور معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ ایک آدمی جاہل ہے، یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم بھول جاتے ہیں کچھ چیز تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، روزہ ہی بھول گیا مثال کے طور پر، یا اس کو کسی شریعت کے حکم کا پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کی تلافی علم کے ذریعے کی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا۔ اور اگر وہ ایک چیز کو مانتے ہی نہیں ہے لیکن گستاخ نہیں ہے تو اس کو اپنی آزادانہ رائے رکھنے کا پورا حق ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ کو نہیں مانتا نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ حق میں اور آپ نہیں، خود اللہ نے دیا ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا، دونوں کے پاس پورا اختیار ہے۔ اس معاملے میں جبر نہیں ہے دین کو منوانے میں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین کے احکام کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کرے، کسی سے منوانے کی کوشش کرے، تو وہ شخص اصل میں دین کی، اسلام کی راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ پیغمبروں کو بھائی حکم یہ ہے کہ بات پہنچا دینا تمہارے ذمے ہے، منوانا تمہارے ذمے نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں جو عام طور پر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ بات پوری کریں گے اور آخر میں کہیں گے وما علینا الا البلاغ، کہ بھائی ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے، ہمارے ذمے تو صرف یہ تھا کہ ہم آپ تک پہنچا دیتے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو فریضہ پیغمبروں کا نہیں ہے، جو اختیار اللہ نے پیغمبروں کو نہیں دیا، وہ عام انسانوں کو کیسے حاصل ہو گیا؟ تو آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے اندر کتنی بڑی زیادتی اور ظلم اسلام کے نام پر کیا گیا ہے۔
نعرے اسلام کے لگائے گئے ہیں۔ تکلیف دہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو کس طرح اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لوگوں نے استعمال کیا اور بدنام کیا ہے۔ تو گستاخ کا معاملہ اور ہے، اس کی سزا بھی اور ہے، لیکن یہاں تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ پانچویں چیز جو بالکل صریحاً اس واقعے کے اندر اسلام کے خلاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر کوئی رہنے والا غیر مسلم جس کو ریاست نے جس کا ذمہ لیا ہے، معاشرے نے جس کا ذمہ لیا ہے، اب کوئی شخص اس کو اپنی ذاتی اغراض کے لیے قتل نہیں کر سکتا۔ ایون کہ اگر اس کو ریاست نے پناہ دی ہے تو سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور اگر اس کو کسی ادنا مسلمان نے بھی پناہ دی ہے تو اسلام تو تب بھی کہتا ہے کہ ریاست یا اعلیٰ کوئی بڑا نامور مسلمان پناہ دے کسی کو تب بھی، اور اگر کوئی عام مسلمان کسی کو پناہ دے دے غیر مسلم کو تو اس کی پناہ مانی جائے گی۔ ریاست پاکستان کی ذمہ داری میں ایک شخص جو ہے اس ملک کے اندر آ جائے تو اب سب مسلمانوں اور سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اس کی جان مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے پورا لحاظ اور خیال رکھے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس شخص نے کسی معاہد کو، ذمی کو، غیر مسلم کو جو مسلم سوسائٹی کے اندر رہتا ہے قتل کر دیا، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کے فاصلے سے بھی آتی ہے۔ تو یار کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو قتل کریں اپنے ذاتی مقاصد اور اغراض کے لیے۔ تو یہ سیدھی سیدھی عہد شکنی ہے، یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو ریاست نے اور مسلم معاشرے نے کسی دوسرے شخص کو، کسی دوسرے فرد کو دیا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عقیدے کا اختلاف ہے۔ اور چھٹی چیز جو انتہائی خوفناک ہے، بالفرض یہ جرم کوئی ثابت بھی ہو جائے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر جرم ثابت بھی ہو جائے تو اس کو نافذ کون کرے گا؟ کیا عام لوگوں کو اس کا حق دے دیا جائے گا کہ لوگ خود ہی مدعی بن جائیں، خود ہی منصف بن جائیں، خود ہی گواہ بن جائیں، فیصلہ بھی کر دیں اور نافذ بھی کر دیں؟ اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلیں گے۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ آپ نے عام پبلک کو، لوگوں کو یہ حق دے دیا ہے کہ بس وہ جو صحیح سمجھتے ہیں، جو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کے مطابق لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ یہ تو ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تصویر ہی بڑی خوفناک ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف اسلام کے نام پر ایک شخص کو قتل کیا گیا، اسلام کو بدنام کیا گیا، پاکستان کو بدنام کیا گیا، بلکہ اس کے آگے یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش تک کو جلایا گیا ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ آگ کے ساتھ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو عذاب دے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ لہذا اپنی نام نہاد مسلمانی کو باڑ میں پھینکیے، چاہے وہ ہم میں سے کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ یہ رحمت للعالمین کا سبق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم ہمیں دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یقین جانیے کہ میں نے کتنے لوگوں کے خیالات کو پڑھا، غیر مسلمان ہوئے
کہ ایک آیت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. وہ آیت کیا ہے کہ ایک غیر مسلم کا میں نے واقعہ پڑھا کہ اس نے کہا میں جب قرآن کو پڑھ رہا تھا تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں گا, اسلام قبول کروں گا. وہ آیت کیا تھی؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا نا قرآن مجید میں, من قاتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا, کہ جس کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ دین کتنا عظیم دین ہے کہ جو ایک انسانی جان کی حرمت کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ اس کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ جس دین کی تعلیم یہ ہو, جس پیغمبر کا ٹائٹل رحمت للعالمین ہو, اس ٹائٹل کے نیچے ہم لوگوں کو اسلام کے نام پر, پیغمبر کی ناموز کے نام پر غلط طور پر استدلال کرتے ہوئے اس انداز میں قتل کریں گے تو اسلام کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. یہ واقعہ جو ہے اس کا صحیح تجزیہ یہی ہے کہ یہ واقعہ اصل میں مسخ شدہ انسانی فطرت, غلط تربیت, مجرمانہ ماحول اور مذہب کے جاہلانہ تصور کا نتیجہ ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت غلط ہوئی ہے, جنہوں نے مجرمانہ ماحول کے اندر تربیت پائی ہے, جو اسلام کے جاہلانہ تصور پر کھڑے ہیں, نہیں جانتے کہ اسلام ایک گلوبل دین ہے, عالمی دین ہے, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے, اور ہم اس عظیم پیغمبر کے نام پر کس طرح کی بدنامی لگا رہے ہیں, کس طرح دھبا لگا رہے ہیں, اسلام کو کس طرح بدنام کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام بھی بدنام, مسلمان بھی بدنام, پاکستان بھی بدنام. جرمنی کا ایک رسالہ ہے نیوز ویک, اس کے ٹائٹل پیج پر ایک تصویر چھپی ہے. وہ تصویر یعنی داڑھی والے کچھ لوگ ہیں. اب دنیا کو آپ کیسے روک لیں گے کہ وہ داڑھی کو بھی بدنام کرے, مسلمانوں کو بھی, پاکستان کو بھی اور اسلام کو بھی, کہ جو چیخ و پکار کر رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو کیپشن لگا ہوا ہے نیوز ویک کا شمارہ, اس کا ٹائٹل پیج, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دا موسٹ ڈینجرس نیشن ان دا ورلڈ از ناٹ عراق, کہ دنیا کی سب سے خطرناک قوم عراق میں نہیں ہے, اٹس پاکستان. وہ تو پاکستان کے اندر ہے. اسلام کو بھی بدنام کیا, پاکستان کو بھی بدنام کیا, مسلمانوں کو بھی بدنام کیا, پوری امت کو بدنام کیا. تو یہ وہ لوگ جو اس طرح کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو کوئی رعایت ملنی چاہیے؟ دوسری چیز کہ جو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے, میں بھی یہاں بات کرتا ہوں, ہماری مذہبی جماعتیں بھی یہ بات کرتی ہیں. بعض جماعتیں تو بالکل اس تصور پر کھڑی ہیں کہ جن کی تحریک یہ ہے کہ دین اور ریاست اور سیاست یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. علامہ اقبال کا جو ویژن کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا, دیکھیے کس طرح اقبال آمریت پر اور جمہوریت دونوں نظاموں پر تنقید کر رہے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ ہے نا اقبال نے قرآن و سنت کو اپنے اس شعر کے اندر, اپنی اس پوری فکر کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے. گویا کہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بادشاہی نظام, ڈکٹیٹرشپ ہو یا تمہارا نظام جمہوریت, اس میں انسانوں کی فلاح نہیں ہے. جب دین ان نظاموں سے نکلا تو یہ نظام نری تباہی ہے انسانیت کے لیے. لیکن ہم نے لوگوں کو کیا بتایا ہے؟ اس طرح کے واقعات, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں. پیچھے آپ کے ادھر گجرانوالہ میں, خیالی کے علاقے میں ایک حافظ قرآن کو زندہ نہیں جلا دیا گیا لوگ,
और कितने वाकयात गिनवाए जा सकते हैं। तो आप जरा तसव्वुर करें, वो लोग जो बस साल कोई जुमे का मुसलमान है, कोई ईद का मुसलमान है और कोई पूरी ज़िंदगी का सिर्फ जनाजे का मुसलमान है, आप ज़रा उन लोगों का ज़रा तसव्वुर करें जिनका दीन का विजन और मुताला और ताल्लुक़ इस कदर है। तो किन लोगों को आप हीरो बना रहे हैं? हमारा मीडिया, हमारे इंटेलेक्चुअल किन को हीरो बना रहे हैं? भाई अगर खिलाड़ियों को बनाओगे ना तो सारे हसन अली बनने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आपने हीरो बनाया। अगर आप दौलतमंद लोगों को ही अपना हीरो बनाओगे तो लोग दौलत जायज और नाजायज जरिए से कमा के सोशल स्टेटस हासिल करने की कोशिश करेंगे कि दौलत ही तो इज्जत का मेयार। अगर आप किसी कानून शिकन को अपना हीरो बनाएंगे, जिस तरह के हमारे यहाँ मिजाज है, तो फिर समझ लीजिए कि लोग कानून शिकनी को ही अपनी जमा मर्दी की दलील बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा लाजम है कि उलमा, असातिज़ा, घरों के सरबराह, बुजुर्ग, बड़े, सोसाइटी के तमाम जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे। मेरा मौलवी के पीछे पड़ जाना, ये सारा कसूर मौलवियों का है। बाकी लोग कहाँ गए हैं भाई? बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानेंगे, तो खुदा के लिए इस जिम्मेदारी को पहचानिए और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें इस्लाम के बारे में। कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों, इस्लाम के बारे में कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों का इस्लाम के साथ। फिर और एक चीज मैं समझता हूं कि इस पूरी तबाही की जिम्मेदारी जो है एक हमारे अदालती निज़ाम पर है। कौन इसको ठीक करेगा? हर चीज की हमें बड़ी तकलीफ होती है, जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इनफरादी मामलात में हमें बहुत तकलीफ होती है, इज्तिमाई मामलात के बारे में भी इसी तरह सोचिए। मैं तो अक्सर ये जुमला दोहराता हूँ, खुदा के लिए सिर्फ नमाजों को इबादत ना हम लोग समझे, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में करना, सोचना, लिखना, बोलना सब इबादत है। क्यों लोग ये समझते हैं कि बस मेरे मामलात ठीक हैं और मेरा अल्लाह के साथ नमाज के लिए, जिक्र अज़कार के ज़रिए ताल्लुक़ है, बस बात ख़त्म हो गई। अपना कॉन्सेप्ट ठीक करें, महदूदियत से निकलें और इस्लाम का जो विजन है उस विजन को समझने की कोशिश करें। एक और चीज़ जिसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ, आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, मैं समझता हूँ जिसका ताल्लुक़ हमारी आम पब्लिक के साथ है। उलमा इकबाल ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, खुदा के लिए निकले इस चीज़ से, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आप आम लोगों से ज़रा एक दर्जा ऊपर हैं। वो लोग जो मस्जिद से नहीं है वाबस्ता, तालीम याफ्ता नहीं है, उनको अकेला कौन आदमी करेगा एजुकेट अगर पूरी सोसाइटी और माशरा अपनी अपनी सतह पर जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगा। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो फैक्ट्री का आगाज़ जो है ना, रोज़ाना बाकायदा एक हदीस से करते हैं, यानी सारे वर्कर जमा किए ठीक 8 बजे, एक हदीस उनमें से ही किसी को कह दिया। ऐसे लोग मौजूद हैं, या खुद बयान कर दी। मैं ऐसे अदारों को जानता हूँ, ऐसे दफ्तरों को जानता हूँ जो रोज़ाना इसी अंदाज में लोगों को एजुकेट करते हैं। हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने। हमारा अलमिया क्या है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक नज़म है, उसका उन्वान है पंजाबी मुसलमान। और सही मानों में बरसगीर के मुसलमानों की और पंजाब के मुसलमानों की नफ्सियात का इससे खूबसूरत जो बयान मैं समझता हूँ कि वो आपको नहीं मिलेगा। वो लिखते हैं कि मज़हब में बहुत ताज़ा पसंद उसकी तबीयत, पंजाबी मुसलमान, मज़हब में बहुत ताज़ा पसंद उसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुज़रता है बहुत जल्द, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हारता है बहुत जल्द। और कहते हैं इकबाल के तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। जल्दबाज मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने का सबब बन रहे हैं। तहकीक और जुस्तजू से, इल्म से दूर इस्लाम जज्बात के अंदर आकर इस्लाम को किस तरह इन लोगों ने बदनाम किया है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये कोई एक नहीं, सब हम इसको शौरी तौर पर समझें और रसूल के नाम पर जीना तो सीखो। आपको पता चलेगा कि असल में इताअत रसूल और रहमतुल्लाह अलमीन का मतलब क्या है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक